بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیچھے ہم نے بتایا تھا سواد طریق سے مراد ایک تو ملت مذہب اسلام ہے اور دوسرا وہ عقائد حقہ ہیں جو شامل ہیں قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ کو، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا والا معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ مصنف نے کتاب کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک علم منطق، دوسرا علم کلام۔ اگر امور حقہ مراد لیں گے تو وہ علم منطق اور علم کلام دونوں کو شامل ہوگا، برخلاف مذہب اسلام کے کہ وہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قولہ وجعل لنا، ماتن کا قول وجعل لنا یعنی ہمارے لیے بنا دیا، ای سیر لنا یعنی ہمارے لیے کر دیا۔ فرماتے ہیں جعل لنا میں لنا جو ہے الظرف، یہ ظرف ہے، الظرف ظرف ہے، یعنی ظرف جار مجرور سے مل کے بنتا ہے اور اس کا متعلق کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اگر مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہیں گے اور اگر محذوف ہو تو ظرف مستقر کہیں گے۔ تو یہاں لنا کا جو متعلق ہے وہ جعلہ ہے، مذکور ہے تو یہ ظرف لغو ہے۔ فرماتے ہیں الظرف متعلق بجعل، یہاں ظرف جو ہے جعلہ سے متعلق ہے، کس سے ہے؟ جعلہ فعل فاعل، لنا ظرف اس کا، ٹھیک ہے۔ ہاں علاقے واسطے سے ہے دوسرا والا، اراد الطریق۔ ہاں فرماتے ہیں ظرف یہاں جعلہ سے متعلق ہے، ظرف یہاں جعلہ سے متعلق ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں لنا جب متعلق بنے جعلہ سے، لام جب متعلق بنے تو وہاں جائل کی غرض کو بیان کیا جاتا ہے، کس کی غرض کو؟ اور یہاں جائل اللہ رب العزت ہے، یہاں جائل اللہ رب العزت ہے۔ تو اب یہاں معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افعال اللہ تعالیٰ لا یعلل بالاغراض، اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے نہیں۔ اگر لنا کو ہم جعلہ کا متعلق بنائیں تو اگر جعلہ کا متعلق لام آ جائے تو وہاں جائل کی غرض کو بیان کیا جاتا ہے، تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے نہیں، معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ اگر اس تقدیر پر ہم مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استقرار لازم آئے گا۔ اگر ہم معلل بالاغراض مان لیں جائل کو تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے استقرار لازم آئے گا، اور استقرار اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ استقرار کیا ہے؟ محال ہے، لہٰذا لنا کو جعلہ کا متعلق بنانا صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے، لنا کو جعلہ کا متعلق بنانا صحیح نہیں ہے۔ اگر متعلق بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، جو کہ محال ہے، اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے نہیں۔ سمجھ میں آ گیا اعتراض؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ اکثریہ ہے۔ اور یہاں سے جواب دے رہے ہیں وَيَكُونُ اللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْانْتِفَاءِ، یہاں لام انتفاع کے لیے، لام کیا ہے؟
جیسے قرآن میں ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، تو یہاں الذی جعل لکم میں لام جو ہے یہ یہاں انتفاع کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے زمین کو آسمان کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ الذی جعل لکم الارض تمہارے لیے، فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش پانی اتارا۔ تو مطلب کیا ہوتا کہ اللہ نے یہ سب کام کسی غرض سے کیا ہے، تو اللہ کے افعال مولل بالاغراض ہوتے ہیں۔ فرمایا جیسے الذی جعل لکم الارض میں لام جو ہے وہ انتفاع کے لیے ہے، ایسے ہی یہاں وجعل لنا میں لام انتفاع کے لیے ہوگا۔ جب لام انتفاع کے لیے ہوگا تو جائل کی غرض کو نہیں طلب کرے گا، جائل کی غرض کو جائل کی غرض مقصود نہیں ہوگی، مطلوب نہیں ہوگی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مولل بالاغراض ہونا بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا یہاں لام انتفاع کے لیے، تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا، نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ اللَّامُ کہتے ہیں جس طریقے سے وہاں لام انتفاع کے لیے ہے، ایسے ہی جعل لنا میں لام انتفاع کے لیے ہوگا۔ جب یہاں لام انتفاع کے لیے ہوگا تو اب لنا جو ہے جعل کا متعلق بننا درست ہے، بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ لنا متعلق ہو ان کے قول رفیق سے، بقولہ رفیق، ان کے قول رفیق سے متعلق ہو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی یعنی یہ کہنا ہے لنا جو ظرف ہے یہ متعلق جعلا کا بھی بن سکتا ہے اور رفیق کا بھی بن سکتا ہے۔ جعلا کا بنا تب بھی اعتراض ہوا کہ جائل کی غرض مراد ہوتی ہے، اس اعتراض کا جواب انہوں نے دے دیا وَيَكُونُ اللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْانتِفاع سے۔ اب اگر یہ متعلق بنائیں گے ہم رفیق کا تب بھی اعتراض ہوگا، تب بھی اعتراض ہوگا۔ اعتراض کیا ہوگا آپ عبارت دیکھیں، وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، لنا ہے جعلا کے بعد اور رفیق ہے سب سے آخر میں، جو کہ مضاف الیہ بن رہا ہے خیرہ کا، خیرہ اس میں تفضیل مضاف ہے، اور رفیق کیا بن رہا ہے مضاف الیہ۔ لنا کو ہم متعلق مانیں گے رفیق کا، رفیق کا متعلق مانیں گے تو رفیق کا لنا معمول بنے گا، لنا کیا بنے گا رفیق کا معمول بنے گا، اور معمول کا مضاف الیہ پر فاعل پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے، معمول کا فاعل پر مقدم ہونا عامل پر، معمول کا عامل پر مقدم ہونا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا، عامل کا معمول پہ مقدم ہونا جائز نہیں ہے، معمول کا عامل پہ مقدم ہونا جائز نہیں ہے، البتہ عامل مقدم ہوتا ہے معمول پر، تبھی تو معمول اثر کو قبول کرتا ہے۔ یہاں الٹا ہے، یہاں معمول پہلے ہے عامل بعد میں ہے، رفیق جو فاعل ہے عامل ہے وہ بعد میں ہے۔ کہتے ہیں معمول کا مقدم ہونا عامل پر یہ لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ لازم آئے گا تو چونکہ عامل مضاف الیہ ہے، عامل کیا ہے مضاف الیہ ہے اور معمول مقدم ہے، تو اب یہ بھی لازم آئے گا کہ معمول بھی مقدم ہو مضاف پر، معمول بھی کیونکہ جب معمول جو ہے مقدم ہے مضاف پر تو مضاف الیہ بھی مقدم ہو مضاف پر، یہ لازم آئے گا، عامل اور معمول دونوں مضاف پر مقدم لازم آئیں گے۔ کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ عامل بھی مقدم ہو، معمول مقدم ہو تو اس کی وجہ سے عامل کا مضاف پر مقدم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ عامل یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ کا مضاف پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے، مضاف الیہ پر مضاف الیہ کا مضاف پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جائز جب ہوگا، یہ جائز جب ہوگا جبکہ متعلق کیا ہو ظرف ہو، جبکہ متعلق ظرف ہو تو عامل کے معمول کو مقدم کرنا جائز ہے،
عامل کے معمول کو ظرف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو اس کے غیر میں نہیں ہوتی. یعنی ظرف اپنے عامل سے مقدم ہونے کے باوجود بھی اثر کو قبول کرتا ہے. ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے کہ مقدم ہونے کے باوجود بھی اپنے عامل کے اثر کو قبول کرتا ہے، برخلاف اس کے غیر کے، کہ غیر اگر ظرف کے علاوہ کوئی معمول بنے اور اسے مقدم کر دیا جائے اپنے عامل پر تو وہ اثر کو قبول نہیں کرے گا. لہٰذا ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے کہ مقدم ہونے کے بعد بھی اپنے عامل کے اثر کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں، دیکھو عبارت دیکھو، وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ رَفِيق، اور یہ بھی جائز ہے کہ لنا یہ متعلق بنے ان کے قول رفیق کے ساتھ. کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ معمول المضاف الیہ علی المضاف، کہتے ہیں اور جائز ہے مضاف لے کے معمول کی تقدیم، مضاف لے کے معمول کو مقدم کرنا جائز ہے علی المضاف، مضاف پر. کیوں اور کب جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں اذا کان المتعلق ظرفا، جب کہ اس کا متعلق کیا ہو؟ ظرف ہو. تو یہاں دیکھیں لنا کو اگر ہم رفیق کا متعلق بنائیں گے، رفیق چونکہ مضاف الیہ ہے اور لنا اس کا معمول ہے، تو اب مضاف الیہ کے معمول کا مقدم ہونا لازم آئے گا. فرماتے ہیں مضاف الیہ کے معمول کا مقدم ہونا یہ جائز ہے. کیوں؟ جبکہ متعلق کیا ہو؟ ظرف ہو. کما وقعہ ہونا، جیسا کہ یہاں واقع ہے، اذ الظرف یتوسع فیہ، اس لیے کہ ظرف اس میں وسعت ہوتی ہے اثر قبول کرنے کی، مقدم ہونے کے باوجود بھی ظرف میں وسعت ہوتی ہے اثر کو قبول کرنے کی، ما لا یتوسع فی غیرہ، جو اس کے غیر میں وسعت نہیں ہوتی ہے، اس کے غیر میں. تو لنا کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے اپنے معمول کے اثر کو اپنے عامل کے اثر کو قبول کر لیتا ہے. لہذا ظرف میں وسعت ہوتی ہے، غیر میں وسعت نہیں ہوتی ہے، تو معمول کو مقدم کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اذ الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، اس لیے کہ ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو اس کے غیر میں نہیں ہوتی. قولہ التوفیق، ماتن کا قول التوفیق، کیا فرمایا تھا ماتن نے؟ وجعل لنا التوفیق، وجعل لنا کی تو تشریح کر دی انہوں نے، شرح کر دی، التوفیق کی کر رہے ہیں. التوفیق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا جعل اللہ تعالی، ہوا جعل اللہ فعل عبادہ موافقا لما یحبہ ویرضاہ. کہتے ہیں توفیق وہ اللہ کا اپنے بندوں کے افعال کو اپنی پسند اور رضا کے موافق بنا دینا ہے. توفیق کو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے فعل کو اپنی پسند اور رضا کے موافق بنا دینا، یہ توفیق ہے. اور یہی مذہب زیادہ، یہی معنی زیادہ مناسب ہے اور زیادہ صحیح ہے. کیونکہ بعض نے کہا کہ تدبیر پر تقدیم کو مقدم کرنا ہے توفیق، بعض نے کہا استطاعت میں قوت پیدا کرنا ہے، بعض نے کچھ کا بہت سارا اختلاف ہے. لیکن صحیح مذہب یہی ہے. توفیق کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے افعال کو اپنی پسند اور رضا کے موافق بنا دیا ہے. قولہ خیر رفیق، اور ماتن کا قول خیر رفیق، یعنی وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا. فرماتے ہیں ای افضل و احسن مرافقا لنا، یعنی تشریح کر رہے خیر رفیق کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہت افضل اور عمدہ ساتھی بنایا ہے، بہت افضل اور عمدہ ساتھی بنایا ہے. افضل بہت افضل، احسن عمدہ بہت عمدہ. کہتے ہیں وہ ای افضل و احسن مرافق لنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہت افضل اور بہت عمدہ ساتھی بنایا ہے.
تو کہتے ہیں رفیق یہ فعیل کے وزن پہ ہے، رفیق کہتے ہیں ففعیل، تو فعیل بمعنی فاعل، یہ فاعل کے معنی میں، فعیل فاعل کے معنی میں، یعنی رفیق یہ رافق کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ اسی لیے کہا مرافق لنا، ہمارے لیے ساتھی بنایا۔ ساتھی کسے کہتے ہیں؟ ساتھ دینے والے کو، ساتھ دینے والے کو۔ تو کہتے ہیں ففعیل، تو یہ فعیل فاعل کے معنی میں ہے، اور کہہ رہے ہیں وخیر، اور خیر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسم تفضیل، اسم تفضیل، یہ اسم تفضیل ہے۔ خیر کیا ہے؟ اصلہ اخیرو، اس کی اصل اخیرو تھی۔ اصل کیا تھی اس کی؟ خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر، اخیرو، صیغہ واحد مذکر غائب، اخیرو۔ کہتے ہیں فخفف بتحریک الخاء علی خلاف القیاس ثم حذفت الحمزۃ، کہہ رہے ہیں خا کو حرکت دے کر، خلاف قیاس، خا کو حرکت دے کر پھر حمزے کو حذف کر کے تخفیف کر دی گئی ہے۔ خا کو حرکت دے کر خلاف قیاس، اور پھر حمزے کو حذف کر کے تخفیف کر دی گئی ہے۔ فخففا، پس تخفیف کر دی گئی ہے بالتحریک الخائی، خا کو حرکت دے کر، علی خلاف القیاس، خلاف قیاس۔ ثم حذفت الحمزہ، پھر حمزے کو حذف کر دیا گیا، خیر ہو گیا، حمزے کو حذف کر کے خیر ہو گیا۔ اب جب یہ خیر ہو گیا، لفظاً تبدیلی آ گئی اور واحد کے صیغے میں تبدیلی آ گئی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا تثنیہ اور جمع کے صیغے میں بھی تبدیلی آئے گی؟ تانیث کا صیغہ بھی ایسی آئے گا؟ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ صرف واحد کے صیغے میں تبدیل ہے جو اخیر سے خیر بنا ہے، باقی کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں ولا یغیر فی التثنیۃ والجمع والتانیث، اور تثنیہ اور جمع اور تانیث میں تبدیلی نہیں ہوگی، تثنیہ جمع اور تانیث میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ صرف واحد کے صیغے میں تبدیلی ہوئی ہے جو اخیر سے خیر بنایا، اور اسے بھی خلاف قیاس بنایا ہے، قیاس کے خلاف بنایا ہے، قیاس کے موافق، قاعدے کے موافق نہیں بنایا ہے، خلاف قیاس بنایا ہے۔ تو جو تبدیلی اس میں ہے، سوال ہوتا ہے کہ تثنیہ جمع کے صیغے اور تانیث کے صیغے میں آئے گی؟ فرماتے ہیں لا یغیر، لا یغیر فی التثنیۃ والجمع والتانیث، اور تثنیہ جمع اور تانیث میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد کرنا بڑھیا کر کے۔